إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، عام طور سے آپ یہ خطبہ نکاح کی تقریب میں سنا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب کبھی اور جہاں کہیں واعظ و نصیحت کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو پہلے آپ یہ خطبہ مسنونہ یا خطبۃ الحاجہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد حالات کے مناسبت سے آپ بیان کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عیدین کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد عیدین کے احکام و مسائل اور پھر آئندہ کے لیے لاہ عمل تیار کرنے کے لیے پیغام عطا کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد حالات حاضرہ پر سیر حاصل خطاب کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے نکاح کی مجلس سے بھی آپ کا طریقہ تھا کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد ایجاب و قبول کرایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے، قاضی صاحب کی زبانی کہیں کھڑا ہو کر، کہیں بیٹھ کر، کہیں آہستہ سے، کہیں زور سے یہ خطبہ ضرور پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مجلس میں اس خطبہ کو پڑھا کیوں؟ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا معنی مطلب آپ کے سامنے بالکل ہی اختصار کے ساتھ رکھ دیا جائے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی باتوں سے کسی بھی مجلس کو محروم نہیں رکھا تھا۔ یقیناً اگر کوئی انسان اس خطبہ مسنونہ کو اپنی زندگی کا منشور و دستور متعین کر لے اور اسی روشنی میں زندگی گزارنا شروع کر دے تو انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت و گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ اس خطبہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، اللہ سے مغفرت کا سوال کیا گیا ہے، اعمال کی خرابی سے اور نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے۔ پھر اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہدایت و گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی ہے، اور اگر کسی بدنصیب انسان کو اللہ نے ہدایت سے محروم ہی کر دیا ہو تو دنیا بھر کے سارے مبلغین اور مصلحین مل کر بھی اسے نہ اصلاح کر سکتے ہیں، نہ راہ راست پہ لا سکتے ہیں۔
پھر اس کے بعد ایمان کی تجدید کرائی گئی ہے، جسے تجدید ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کو نیا بنانے کا طریقہ سکھلایا گیا کہ ہر مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے اور پڑھایا کرتے تھے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے 4 آیات کریمہ پڑھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص ایمان کے دعوے داروں کو، مومنوں اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور کوئی انسان اللہ سے ڈرنے کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو۔ اس مناسبت سے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھنا جب کبھی اور جہاں کہیں تمہاری موت واقع ہو تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت واقع ہو۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی کہ جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور رشتہ داری کا خاص خیال رکھنے کی تاکید بھی کی ہے، بلکہ یہ بتلایا کہ انسان دنیا میں آیا کیسے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا کیا، اور انہی کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکال دیا۔ پھر ان دونوں کے میل ملاپ سے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہوا، اور اللہ نے دنیا بھر میں عورت و مرد پر مشتمل بے انتہا انسان کو پھیلا دیا۔ کہا اللہ سے ڈرتے رہنا اور رشتہ داری جو قائم کی جا رہی ہے اس کا خاص خیال رکھنا۔ اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کرو گے تو جان لو کہ اللہ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری اور چوتھی آیت کریمہ پڑھی کہ جو سورہ احزاب کی آیتیں ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار ایمان کے دعوے داروں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ تاکید بھی کی ہے کہ جب بھی بولو بالکل سچی بات بولا کرو، پکی بات بولا کرو، باوزن بات بولا کرو۔ پھر اس کے بعد فائدہ بتلایا کہ جو انسان راست بازی و صداقت کا خاص خیال کرتے ہوئے باتیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو سدھار دیتا ہے اور ان کی خطاؤں اور گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ جو انسان صرف اللہ کی اطاعت و بندگی کرتا ہے اور وہ عبادت و بندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہی بجا لاتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ انسان بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد خطبہ کا بالکل اخیر حصہ، اما بعد، تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات ہے، اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس کا نام حدیث اور سنت ہے۔ تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے، جنہیں شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنمی ہوتا ہے۔ یہ ہے خطبہ مسنونہ، جو عام طور سے کہیں کہیں کان میں پڑھ دیا جاتا، کہیں آہستہ پڑھا جاتا، کہیں زور سے پڑھا جاتا، کہیں بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، کہیں زور سے پڑھا جاتا ہے۔ بھائی اسلامی شریعت
بلا سوچے سمجھے پڑھنے پڑھانے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کو قرآنی آیات اور اپنے فرمودات کے سمجھانے میں لگا دیا ہے، اور اسی مناسبت سے چونکہ نکاح کی تقریب میں ایک چھوٹا سا مجمع جمع ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے عوام و خواص کی اصلاح کرنا مقصود ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مجلس میں خطبہ مسنونہ کو، خطبۃ الحاجہ کو پڑھنا اپنے لیے بہتر قرار دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اسی سنت کی ادائیگی میں پوری دنیا میں مجلس کے افتتاح میں یا نکاح کی تقریب میں یہ خطبہ ضرور پڑھا اور سنایا جاتا ہے۔ بس 1-2 منٹ آپ کو اور چاہیے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تعریف کی گئی ہے، نعمت کے ملنے پر اللہ کی تعریف بھی ہوتی ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا ہوتا ہے۔ علاوہ اس کے ابھی تک انفرادی زندگی گزر رہی تھی، لیکن شادی کے بعد اجتماعی زندگی گزرے گی۔ 1 سے 2 ہوں گے، 2 سے 3 4 ہوں گے، بڑھیں گے۔ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما تاکہ ہماری آئلی زندگی اور گھریلو مسائل پورے طور سے حل ہوتے رہے۔ انسان کی زندگی میں خطا اور غلطیاں لگی رہتی ہے۔ اس خطبہ نے یہ بھی درس دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگ لی جائے اور معافی کا سوال کر لیا جائے۔ علاوہ اس کے یہ عقیدہ بھی رکھایا گیا کہ ہم اپنے تئیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ ملے۔ اس مناسبت سے توفیق الہی کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ چاہتا ہے تو ہدایت ملتی ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے تو ہدایت سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں اعمال کی خرابی اور عقیدے کی بربادی کے نتیجے میں ایمان خراب بن سکتا ہے، تو ایسے موقع پر ایمان کی تجدید کرا دی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو پڑھ کے مسلمان بنا لیتا ہے، اور غیر مسلم پڑھتا ہے تو مسلمان بن جاتا ہے، مسلم پڑھتا ہے تو اپنے ایمان کی تجدید کر لیتا ہے۔ پھر قرآنی آیات کے ذریعے سے جو تعلیم دی گئی ہے اس کا خلاصہ یاد رکھیے۔ آپ دیکھتے ہیں نکاح کے موقع پر دلہا سے پوچھا جاتا فلاں بچی کا نکاح فلاں فلاں گواہ کی موجودگی میں، فلاں کی وکالت میں، اتنے مہر کے بعد حاضرین مجلس کے سامنے آپ کا نکاح فلاں بچی سے پڑھایا گیا، آپ نے قبول کیا؟ ابھی سنتے ہیں دلہا کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے جب بھی بولو تو سچ بولو، سچی پکی بات بولا کرو، بے وزن بات مت بولو۔ جب تم کہو کہ میں نے قبول کیا تو اس کی کچھ ذمہ داری ہوگی، یہ سوچ سمجھ کے قبول کرو، جو کھاؤ گے وہی کھلانا ہوگا، جو پہنتے اسی اسٹینڈرڈ کو پہنانا ہوگا، جہاں رہتے اپنی سہولت کے مطابق اس کو وہی رکھنا پڑے گا، اس کے دکھ درد میں تم کو شامل ہونا ہوگا، اس کی خوشی میں تمہاری شرکت لازمی ضروری ہے۔ ان تمام تر ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو تو مرد کی طرح مجمع میں کہو کہ میں نے قبول کیا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس قبولیت کے بعد انکار کرتا ہے یا سستی کاہلی برتتا ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا چکا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا چکا ہے کہ مسلمان ہو کے مرو، کیونکہ مرنے کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، پھر وہاں فیصلہ ہوگا۔ اس مناسبت سے انسان محتاط زندگی گزارنے کی کوشش کرے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ پھر جہاں شادی شدہ جوڑا کی حیثیت سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، اس نئی زندگی کی شروعات کے وقت میں جو تعلیم دی جا رہی ہے مجمع کے سارے افراد کے سامنے کہ ہمیشہ موت کو ٹارگٹ رکھنا، موت ہمیشہ سامنے رکھنا۔ جب انسان کے سامنے موت رہتی ہے تو وہ انسان بے احتیاطی کی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ علاوہ اس کے بالکل اخیر کی بات، ہم میں سے ہر انسان کہتا ہے سب سے بہترین بات کتاب اللہ قرآن کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی عملی زندگی میں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کی جانب سے قرآن کی خلاف ورزی سرائی ہو جائے تو ایک عام آدمی بھی اس کی زبان کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ قرآن سے ہمارا جذباتی لگاؤ ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کیا
قرآن کے ساتھ ہمارا عملی لگاؤ اسی انداز کا ہے. قرآن ہمارے گھر میں الماری کے سب سے اونچا حصہ پہ رکھا جاتا ہے, وہاں ہاتھ ہی نہیں پہنچتا ہے, اتارنے کی نوبت نہیں آتی, پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی, سمجھنے, عمل کرنے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ ہم میں سے انسان یہ بھی کہتا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر طریقہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھومتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے بجائے وہ گھوم جاتا ہے. یہ پیغام دیا ہے تھا کہ کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو لازم پکڑ لو. علاوہ ازیں سب سے اخیر کی بات کہ دین میں اگر اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد کیا جائے, بظاہر وہ آپ کو اچھی لگتی ہو, لیکن یاد رکھیے گا بدعات کا نکالنے والا نعوذ باللہ, ہزار بار نعوذ باللہ, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیانت کرنے والا سمجھتا ہے کہ آپ نے پورا دین سکھلایا نہیں تھا, اس لیے ہم دین میں جو رہ گیا تھا اسے ہم پورا کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تقاضا یہ ہے, جو کام آپ نے جیسا کیا ہے ہم ویسے ہی کریں گے, جو کام جتنا کیا ہے ہم اتنا ہی کریں گے. آزان کے آخر میں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, وہاں محمد الرسول اللہ کہتا ہے, نہیں کر سکتے. اگر کسی مسجد سے اگر اعلان ہو جائے گا آپ اس کے خلاف کارروائی کریں, کیسا مؤذن ہے, نئی نئی باتیں نکالتے ہیں. اذان کہیے یا تکبیر کہیے, اب ختم کہاں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ غلط تو نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن یہاں نہیں بڑھا سکتے آپ. مغرب کی نماز 3 رکعت ہے, آپ کہیں گے مغرب کی نماز پڑھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے, ہم 4 رکعت پڑھیں گے, کافر ہو جائیے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی کیا ہے, ہم اس میں بڑھا نہیں سکتے. تو جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا ہم کو ویسے ہی کرنا چاہیے تھا. اور سب مجموعی طور سے جو بات بیان کی گئی کہ شادی کا مسئلہ ہو یا غمی کا, اللہ سے ڈر کر انجام دینے کی کوشش کرنا, یہی وجہ ہے کہ جن آیات کو خطبہ مسنونہ میں شامل کیا گیا ان آیتوں میں بطور خاص اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. آدمی اپنی خوشی کی خاطر شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے, لیکن اس کی خوشی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بھائی خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا معاملہ, اللہ سے ڈر کر انجام دینے کی کوشش کرنا. ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. عام طور سے دیکھا جاتا نکاح کے موقع پر جب ایجاب و قبول ہو جاتا, دلہا کہتا میں نے قبول کر لیا, تو دلہا کو کھڑا کرا کہتے کہ یہ کھڑا ہو گیا السلام علیکم. بیچ میں کسی کو اٹھا کے سلام کرنا کرانا کیا معنی رکھتا ہے؟ آنے والا سلام کرتا ہے یا جانے والا سلام کرتا ہے, بیچ میں کھڑا کرا کے سلام کیا کرنا ہے؟ ہاں, ان کی وجہ سے چونکہ یہ مجلس رچائی گئی ہے, ہماری آپ کی ذمہ داری ہوگی ہم ان کے قریب پہنچیں گے اور مبارکبادی کی دعا دیں گے. یہ بھی افسوس کی چیز ہے کہ دنیا بھر کے ساری چیزوں میں شریک ہوتے ہیں, لیکن زندگی بھر کے لیے جو دعا ہونی چاہیے, رشتہ دار ہونے کے باوجود شادی کے موقع پر بہت دعا ہم نہیں دے پاتے. مبارک ہو تو کہتے ہیں, ایک چھوٹی سی دعا ہے جسے یاد بھی کرنا چاہیے, اور ہمیشہ دلہا دلہن کو یہ مبارکبادی کلمات کے ذریعے دعا دینے چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں دلہا دلہن کو دیا تھا. وہ کیا تھا؟ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر. اللہ برکت دے, برکت کی مسلح دھار بارش برسا دے, اور خیر و دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھیں. اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا دلہن دونوں کو دیا ہے. آپ دلہا کے پاس موجود ہے, یہ دعا دیجئے گا. دلہن کے پاس وہی جا سکیں گے جو ان کے محرم رشتہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. الہی جو نکاح پڑھایا جا رہا تو اپنے فضل و کرم سے اسے مسعود و میمون اور بابرکت بنا دیں. ان دونوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دیں, دونوں خاندان میں الفت و محبت کے جو جگہ دیں. ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہم سبوں کو زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا نصیب فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ تعالی فرما. دلہا کا نام ہے محمد ثاقب, ان کے والد کا نام محمد اسماعیل.
ثاقب محمد ثاقب اسماعیل، ان کے والد کا نام ہے محمد اسماعیل۔ دولہا کا نام ہے صادقین عائشہ، ان کے والد کا نام ہے محمد ابو الکلام۔ وکیل میں ہے جناب نسیم اختر، ان کے والد کا نام ہے شمس الحق مرحوم۔ ایک گواہ ہے حاجی غلام رسول، ان کے والد کا نام ہے الہی بخش۔ دوسرے گواہ ہے منظر رضا انصاری، ان کے والد کا نام ہے عظمت حسین انصاری۔ مہر ہے 10 گرام سونا، زیور کی شکل میں، زیور ہے نا؟ جی زیور کی شکل، ٹھیک ہے، سونا ہی ہے، نہیں گولڈ ہے، چین میں نا، زیور کی شکل میں۔ زیور ٹھیک کی ہے۔ عزیزہ صادقین عائشہ بنت محمد ابو الکلام سلمہ، جناب نسیم اختر صاحب کی وکالت میں اور جناب حاجی غلام رسول اور جناب منظر رضا انصاری صاحبان کی شہادت و گواہی میں حاضرین مجلس کے سامنے 10 گرام سونا سے تیار کردہ زیور کے عوض آپ کی زوجیت میں صادقین عائشہ کو میں نے دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ کوئی نہیں سنا، کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا، کہیے میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر، آمین کہہ دیجئے۔ اللہ برکت دے، برکت کی موسلادھار بارش برسائے اور خیر کے معاملہ میں، خیر دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے، آمین۔ چلیے